بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ عالمی سطح پر اسرائیل کی ساکھ کو شدید دھچکا لگا ہے، جہاں تازہ ترین نیشن برانڈز انڈیکس 2025 کا کہنا ہے کہ اسرائیل دنیا کے بدترین امیج رکھنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ اسرائیل کی ساکھ میں 6.1% کی تاریخی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جو گزشتہ 2 دہائیوں یعنی 20 سال میں سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ نیشن برانڈز انڈیکس کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے، انکشاف کیا گیا ہے کہ اب عالمی تنقید صرف اسرائیلی حکومت یا فوج تک محدود نہیں رہی، بلکہ اسرائیلی عوام کو بھی غزہ میں ہونے والے واقعات کا ذمہ دار سمجھا جا رہا ہے۔ کئی ممالک میں اسرائیلی شہریوں کو ناپسندیدہ قرار دیا جا رہا ہے، جس سے عالمی سطح پر تنہائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ نیشن برانڈز انڈیکس کا کہنا ہے کہ خاص طور پر جنریشن زی یعنی 18 سال سے 24 سال کے درمیان جتنے بھی نوجوان ہیں، اسرائیل کو ایک نوآبادیاتی، زہریلی اور لبرل اقتدار سے متصادم ریاست کے طور پر دیکھ رہی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نوجوان نسل کے رویے نے اسرائیل کے عالمی امیج کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ صہیونی وزیر دفاع کی جانب سے غزہ میں نئی بستیوں کے قیام کا اعلان بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ یو این او کا کہنا ہے کہ ان اقدامات کو سنجیدگی سے روکنے کا وقت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ صہیونی رجیم کے خلاف وسیع پیمانے پر پابندیاں عائد کی جائیں اور اسے اسلحے کی ترسیل بند کی جائے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر صرف ممالک کا زبانی مذمت کافی نہیں، بلکہ اس حوالے سے عالمی برادری کو کوئی عملی قدم اٹھانا چاہیے۔ یاد رہے دوستو کہ اس ہفتے صہیونی وزیر دفاع نے کہا تھا، بلکہ صاف الفاظ میں کہا تھا کہ وہ نہ تو غزہ میں پیچھے ہٹیں گے اور نہ ہی ناجائز بستیوں کی تعمیر کے منصوبے کو ادھورا چھوڑیں گے۔ اس بیان کے رد عمل میں فلسطین کی تحریک حماس، دنیا کے دیگر ممالک حتیٰ کہ امریکہ نے بھی اس بیان کی مذمت کی تھی۔ اسرائیلی کابینہ کے ارکان کو مغربی کنارے میں 19 نئی بستیوں کو قانونی حیثیت دینے کا منصوبہ پیش کیا گیا ہے اور کابینہ نے اس منصوبے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ اقوام متحدہ نے بھی بارہا صہیونی بستیوں کے ان منصوبوں کی مذمت کی ہے، انہوں نے غیر قانونی قرار دیا ہے، لیکن اسرائیل دوستو کبھی بھی اقوام متحدہ کی قراردادوں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ وہ نہ صرف مغربی کنارے میں بستیوں کو وسعت دے رہا ہے، بلکہ اس فیصلے کو غزہ اور شام کے مقبوضہ علاقوں میں بھی نافذ کرنے کا ارادہ ہے۔ اسرائیلی فوج اور آبادکاروں نے صرف ایک ہفتے میں دوستو مغربی کنارے میں 8,000 سے زائد درخت، جن میں اکثریت زیتون کے درختوں کی تھی، ان کو جڑ سے ہی اکھاڑ کر تباہ کر دیا ہے۔ اس منظم تباہی سے ہونے والا مالی نقصان تقریباً $70 لاکھ بنتا ہے۔ یہ کارروائیاں فلسطینی زرعی شعبے کے خلاف منظم حملوں کے تسلسل کا حصہ ہے، جن کا مقصد فلسطینیوں کی غذائی سلامتی اور معاشی وسائل کو نشانہ بنانا ہے۔ حالیہ دنوں میں دوستو قابض فوج اور آبادکاروں کے حملوں میں خطرناک اور تیز رفتار اضافہ ہوا ہے۔ یہ کارروائیاں ایک منظم اور ہدفی پالیسی کے تحت کی گئیں، جس کا مقصد زمین پر قبضہ، معاشی وسائل کی تباہی اور اصل باشندوں کو ان کی زمینوں سے بے دخل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قابض فوج اور آبادکاروں نے 13 پانی کے کوے اور زرعی کمروں کو مسمار بھی کیا۔ آبپاشی کے نیٹ ورکس تباہ کیے گئے، پانی کے پمپ چوری کیے گئے، 82 شہد کی مکھیوں کے چھتے برباد کیے اور بعض علاقوں میں بھیڑوں کے ریوڑ کو زہر دینے کی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ حیرت کی بات دوستو یہ ہے کہ یہ حملے عموماً کاشت اور فصل کی کٹائی کے موسم میں کیے جاتے ہیں، تاکہ فلسطینی کسانوں پر دباؤ ڈال کر انہیں اپنی زمینیں چھوڑنے پر مجبور کیا جا سکے۔ راہل گاندھی نے نریندر مودی حکومت پر کاروباری دنیا میں اجارہ داریوں کو فروغ دینے کا الزام لگایا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی حکومت نے اپنی خراب پالیسیوں سے چھوٹے تاجروں کو بیڑیاں ڈال دی ہیں۔
راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ جس کمیونٹی نے ملک کی معیشت میں تاریخی حصہ ڈالا ہے وہ آج مایوسی کا شکار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مودی کی یہ صرف پالیسیاں ہی غلط نہیں ہیں بلکہ پیداوار، روزگار اور بھارت کے مستقبل پر بھی براہ راست حملہ ہے۔ سابق وزیر اعظم ملیشیا نجیب رزاق کو منی لانڈرنگ کے 21 الزامات میں مجرم قرار دے دیا گیا ہے۔ ان کو ہر الزام میں بتایا جا رہا ہے کہ 15 سے 20 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔ سابق وزیر اعظم نجیب کو ہر الزام پر بھاری جرمانے بھی ہو سکتے ہیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود خلیجی ممالک میں مستقبل میں لاکھوں محنت کشوں کی ضرورت ہوگی۔ امریکی اور برطانوی ریسرچ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ خلیجی ممالک میں 2030 تک 15 لاکھ سے زائد محنت کشوں کی ضرورت پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے باوجود لاکھوں محنت کشوں کی ضرورت پڑے گی۔ متحدہ عرب امارات میں 12% افرادی قوت میں اضافہ متوقع ہے، جبکہ سعودی عربیہ میں 11% افرادی قوت میں اضافے کا امکان ہے۔ امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں تخریب کاروں کے خلاف طاقتور اور مہلک حملہ کیا ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ محکمہ دفاع نے انتہائی درست اور کامیاب حملے کیے ہیں۔ تخریب کاری اس علاقے میں مسیحیوں کو ایسے بے رحمی سے مار رہی تھی جو صدیوں میں نہیں دیکھا گیا۔ یہ کارروائی دوستو ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب صدر ٹرمپ نے چند ہفتے پہلے نائجیریا میں مسیحیوں کے خلاف تشدد کے الزامات کے تناظر میں ممکنہ فوجی اقدامات کی منصوبہ بندی کی ہدایت دی تھی۔ دوسری جانب نائجیریا کی حکومت کا کہنا ہے کہ مسلح گروہ ملک میں مسلم اور مسیحی دونوں برادریوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایران میں طالبان حکومت مخالف افغانستان کے سابق پولیس چیف کو مار دیا گیا ہے۔ اکرام الدین سری کو تہران کے ولی اصر سٹریٹ پر اپنے دفتر سے نکلتے ہوئے مارا گیا۔ اکرام الدین سری افغانستان کی سابق حکومت کے دور میں سیکیورٹی کمانڈر تھے اور صوبہ تخار اور بغلان کے پولیس سربراہ رہ چکے ہیں۔ اکرام الدین سری طالبان کے سخت ناقص سمجھے جاتے تھے، ان کے مخالف تھے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد وہ طالبان کے خلاف آواز بلند کرتے رہے تھے۔ افغان طالبان حکومت کے بعد اکرام الدین نے ایران میں پناہ لے لی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ اس سے پہلے ستمبر میں مشہد میں طالبان مخالف رہنما اسماعیل خان کے قریبی ساتھی معروف غلامی کو بھی ان کے دفتر میں فائرنگ کر کے مار دیا گیا تھا۔ شام کے صوبے حمص میں ایک علوی اکثریتی علاقے کی مسجد میں جمعے کی نماز کے دوران دوستو دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 3 افراد مارے گئے اور 5 زخمی ہوئے۔ ابتدائی معلومات میں بتایا گیا ہے کہ دھماکہ خودکش حملہ آور کی کارروائی یا مسجد میں پہلے سے نصب کیے گئے دھماکہ خیز مواد کے باعث ہو سکتا ہے، تاہم حتمی تصدیق تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی آئے گی۔ امریکہ نے اپنے ہی اوپر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ جنگ بندی معاہدے کے دوسرے مرحلے پر عمل درآمد میں تاخیر اور ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے۔ دوستو اپنے آپ کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ اگر امریکہ چاہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اسرائیل اس کی بات نہ مانے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے؟ بہرحال امریکہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل نہ صرف معاہدے کی فنڈنگ اور نفاذ میں رکاوٹیں ڈال رہا ہے بلکہ جنگ بندی کی متعدد بار خلاف ورزیاں بھی کر چکا ہے۔ دوسری جانب بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو غزہ معاہدے کے دوسرے مرحلے میں داخل ہونے کے حوالے سے صدر ٹرمپ کے مشیروں کی رائے سے متفق نہیں ہے۔ نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ کی ملاقات کے بعد غزہ سے متعلق اہم اعلانات متوقع ہیں۔ امریکہ اور عرب ممالک نے غزہ کی پٹی اور مغربی کنارے میں اسرائیلی بستیوں سے متعلق مسلسل بیانات پر اسرائیل پر سخت تنقید کی ہے اور انہیں اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ اس قسم کے بیانات مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور عرب ممالک کو ممکنہ امن عمل سے دور بھی کر رہے ہیں۔ برطانیہ میں ہمیشہ کی طرح دوستو پاکستان تحریک انصاف سے منسلک سوشل میڈیا سرگرمیوں پر شدید تشویش سامنے آئی ہے۔
جہاں ایک ویڈیو میں مبینہ طور پر پاکستان کی عسکری قیادت کے خلاف پرتشدد دھمکیوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ ویڈیو کو بین الاقوامی قوانین اور برطانوی تخریب کاری قوانین کی ممکنہ خلاف ورزی قرار دیا جا رہا ہے۔ ایک ویڈیو جس میں برطانوی سرزمین پر موجود چند مظاہرین کو پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے خلاف بم دھماکے کے ذریعے مارنے کی دھمکی دیتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ویڈیو میں ایک خاتون کی جانب سے انتہائی اشتعال انگیز زبان استعمال کی گئی ہے، اور دوستو دیکھ لینا چند دنوں کے بعد یہی خاتون اب میڈیا پہ معافی مانگتے بھی نظر آئے گی۔ ایسی بڑکوں کا کیا فائدہ جو بعد میں آپ کو کان بھی پکڑوا دے، ناک سے لکیریں بھی نکلوا دے۔ کچھ دنوں کے بعد دوستو یہی خاتون آپ کو نہ صرف معافیاں مانگتی نظر آئے گی بلکہ روتے ہوئے بھی نظر آئے گی۔ ایسے لوگوں نے ہی تو عمران خان کا یہ حال آج کیا ہوا ہے۔ بہرحال ماہرین کا کہنا ہے کہ اس نوعیت کے بیانات کو نہ آزادی اظہار کے دائرے میں رکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی سیاسی اختلاف کہا جا سکتا ہے، بلکہ یہ براہ راست تشدد اور تخریب کاری پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے۔ اب اس عورت یا خاتون کے ساتھ جو کچھ دوستوں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے اس پر ترس آ رہا ہے۔ 9 مئی مقدمات کا تفصیلی فیصلہ جاری کرتے ہوئے عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما محمود رشید کو 33 سال قید کی سزا سنا دی۔ 23 ملزمان کو جرم ثابت نہ ہونے پر بری کر دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سمیت 7 ملزمان کو مختلف سزائیں سنائی گئیں۔ محمود رشید کو مختلف دفعات کے تحت الگ الگ سزائیں دی گئی ہیں جو مجموعی طور پر 33 سال بنتی ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور اعجاز چودھری کو 10-10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ عدالت کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ کا سازش سے متعلق میٹنگ میں موجود ہونا ثابت ہوا ہے، کہ جبکہ پروسیکیوشن کے مطابق ان رہنماؤں نے جلاؤ گھیراؤ کے لیے عوام میں انتشار پھیلایا۔ دوستو میں سوچ رہا ہوں جب میٹنگ میں شامل ہونے پر اتنی سزا سنا دی گئی ہے تو جو میٹنگ کو ہیڈ کر رہا تھا اس کے ساتھ کیا بنے گا یا کیا کریں گے؟ یعنی صرف میٹنگ میں شامل ہونے پر اتنی بڑی سزا اور میٹنگ کو ہیڈ کرنے والے کے ساتھ یہ کیا سلوک کریں گے؟ مجھے تو دوستو عمران خان کے ساتھ بہت برا کچھ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ فیصل وافڈا کا بیان بھی آپ کے سامنے ہے، جس پر اس نے 17 سال کی سزا پر بھی یہ بات کہی تھی کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ابھی قیامت آنا باقی ہے۔ اب وہ قیامت کیا ہوگی آپ سب سوچ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بھی حیرت کی بات یہ ہے کہ کسی ملزم نے JIT رپورٹ کو کسی فورم پر چیلنج نہیں کیا، حالانکہ حتمی بیانات میں سب نے خود کو بے گناہ قرار دیا تھا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔